آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، خطبہ حجت الوداع بھی جسے کہا گیا، ٹھیک ہے، دا لاسٹ ایڈریس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو خطبہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسے ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک پرفیکٹ اور ایک کمپلیٹ جو ہے وہ اسپیچ مانا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ بھی جو اسے ڈسکس کریں گے وہ ایز اے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ بھائی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا کیا باتیں آخری خطبے کے اندر، لاسٹ ایڈریس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں کیا بات کی گئی جی؟ تو اس میں دیکھتے ہیں ایکویلٹی اینڈ رسپیکٹ فار ہیومنس، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے برابری کا قانون ہے اور دوسروں کا احترام کرنا لازمی ہے، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب کے سب برابر ہو، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یعنی کسی دوسری نسل کو کسی دوسری پر فوقیت حاصل نہیں، بلکہ سب کے سب برابر ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ ہی کہا گیا کہ ہر انسان کی عزت کرو، یعنی ہر انسان کی اپنی جگہ ایک رسپیکٹ ہے، ایک گریس ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گورے ہو تو آپ کہو جی وہ کالا ہے، مطلب کسی کو کسی پر آپ ریبک ہو تو آپ کہو وہ جو ہے نان عربک ہے، تو ایسا کچھ نہیں بتایا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سیکنڈ بات کریں تو پروٹیکشن کی بات کی، لائف اینڈ پراپرٹی کی، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہر ایک کی جو زندگی ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اس کی جائیداد کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے۔ یہ ہر ایک کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد رکھ سکے اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ تو کسی دوسرے شخص کو کم سے کم اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو منع کر سکے، کسی کو بے جا قتل کرے، کیونکہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ویسے ہی پراپرٹی کا بھی ہر ایک کو رائٹ ہے کہ بھئی وہ کوئی بھی پراپرٹی کہیں پہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر ہم بات کریں تو عورتوں کے حقوق کے متعلق خاص کر کے بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ خاص کر کے آپ نے نصیحت فرمائی کہ اپنی عورتوں کو حقوق دو، ان کے بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے حقوق ہیں اور عورتوں کے نہیں۔ ویسے ہی فرمایا کہ جو شوہر ہے اس کا حق ہے اس کی بیوی کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اور ویسے ہی بیوی کو بھی کہا کہ تمہارے پہ حق ہے تمہارے شوہر کا۔ تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی جو ہے بہت زور دیا، اور خاص کر کے یہ جو پوائنٹ ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر، اس پہ تو بہت ہی زیادہ فوکس کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو عرب قبیلہ تھا اس ٹائم پہ، یا جو عرب کلچر تھا، وہ اس ٹائم پہ عورتوں کو رسپیکٹ نہیں دیا کرتا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت جو تھا اس ٹائم پہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا، یا بچیوں کو کیا زندہ درگور تک کر دیا جاتا، تو اس لیے ان کے رائٹس کی بات کی گئی۔ اچھا، اسی طرح سے وراثت میں حصے کی بات کی گئی کہ بھائی جو عورتیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے، کتنا؟ مرد سے آدھا۔ کیوں مرد سے آدھا؟ کہ آدھا اگر ایک گھر میں ہے تو انہوں نے جہاں بیاہ کے جانا ہے، جہاں ان کی شادی ہونی ہے، وہاں پہ ان کا دوسرا آدھا حصہ موجود ہے، تو اس طرح ان کا کمپلیٹ ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کا آدھا ہے تو ان کے رائٹس کم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے رائٹس اتنے ہی ہیں، تو ان کا حصہ بھی ہے۔ اسی طرح سے پیس اور اخلاق کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، امن کے ساتھ رہنا، کہ بھئی دوسروں کے ساتھ مل جل کے اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہ ہر ایک سے اچھے سے بات کرنا، یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جاہلیت کے زمانے میں جو قتل ہو چکے تھے ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ معاف کر دیا، ان کا بدلہ نہیں لیا۔ اچھا، اسی طرح سے کیا کہا؟ جو غلام ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو غلام ہیں یا جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آنا، یعنی کہ یہاں تک غلام کا کہا گیا کہ وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو سزا نہیں دینی، ایون اس سے ہارش لینگویج میں بھی بات نہیں کرنی، سخت لہجے کے اندر بھی بات نہیں کرنی، اس سے اس کی تذلیل نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ جب ایک بار پوچھا گیا کہ غلام کو کتنی بار معاف کیا جائے تو آپ نے کہا 3 بار فرمایا آپ نے کہ غلام کو معاف کر دیا جائے۔ پھر چوتھی بار فرمایا کہ اگر معاف نہیں کر سکتے تو آزاد کر دو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ایسا ہی ہے، کیا کہنے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دیکھیں ذرا رحمت دیکھیں، شفقت دیکھیں کہ کیا وہ، اسی طرح جو کمزور لوگ ہیں ان کا خاص کر کے خیال رکھنے کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔
اچھا، اسی طرح سے جو لیڈرز ہیں، جو رولرز ہیں، ان کو بھی بتایا گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ جو عوام ہے اس کا یا جو آپ کی رعایا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کو ان کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا گیا، تو ایسا نہیں کہ آپ ان کی لوٹ مار کریں جیسے آج کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیڈر بن گئے، اس کے بعد بھول جاؤ، اب عوام کو خوب لوٹو اور اس کے بعد جو ہے 5 سال کے بعد پھر جو ہے نئے دعووں کے ساتھ واپس آ جاؤ. تو ایسا نہیں کہا، آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے ان کو رائٹس دیے یا نہیں دیے. ویسے ہی عوام کو بتایا کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کے وفادار رہیں اور ان کے حکم کو فالو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ کہے گئے، اور ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک ڈکلریشن تھا ہیومن رائٹس کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پیش کیا تھا. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کا جو ڈکلریشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نے دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ آلموسٹ میچ کرتا ہے.